زبیدہ ملکہ ایک خاتون تھی جس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ جب یہ فوت ہوگی تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو زبیدہ ملکہ خاتون نے کہا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ تمہاری تو بخشش ہونی تھی، تم نے اتنا بڑا کام جو کیا، اتنی بڑی نہر بنوائی اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا ہے تمہاری تو بخشش ہونی تھی۔ کہا نہیں، جب نہر والا معاملہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو خزانوں کے پیسوں سے تم نے کیا، خزانوں کے پیسے نہ ہوتے تو تم یہ کام نہ کرتے۔ یہ بتاؤ میرے لیے کیا عمل لے کر آئی ہو؟ کہا میں تو گھبرا گئی۔ پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے کہ ایک دن تجھے سخت بھوک لگی تھی اور جب تو دسترخوان پر بیٹھی اور لقمہ اٹھایا منہ کے قریب کیا، اتنے میں اذان کی آواز آئی اور تو نے نوالے کو واپس رکھ دیا اور تیرے سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تو پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، تو تم نے نوالا کھانے میں جو تاخیر کی میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی ہے، آج اس وجہ سے میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم ذات ہے۔ ایمان والوں کو بخشنے کے لیے اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں ایمان والوں کو بخش دوں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اذان سنو تو اذان کے الفاظ کو خوب اچھی طریقے سے سنو اور پھر اس کے جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے دعائیں، مسنون دعائیں پڑھو۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کتاب میں کہ جو شخص اذان کے ادب کا خیال رکھتا ہے اس شخص کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اذان کے الفاظوں کا خیال رکھے اور اذان کے ادب کرے۔ جب اذان شروع ہو تو اذان کے وقت کوئی بھی کام ہو آپ خاموش ہو جائیں، اذان کے وقت خاموشی اختیار کریں اور اذان کے الفاظ کا جواب دیں۔